الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ آج بڑا عجیب سا ہے، اور اس میں کچھ کرنٹ افیئرس کے بھی سوالات ہیں۔ جو سب سے پہلا سوال آج شامل کروں گا وہ یہ جو ایک بل پیش ہوا اور پھر پاس ہوا جس میں خواتین کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بل ہے، عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل ہے، اس کے تحت جو خواتین کو پروٹیکشن دی رہی ہے، بیسک پروٹیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ گھروں کو ملانے کی نہیں بلکہ الگ کرنے کی کوئی سازش ہے۔ تو اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح سے جس طرح اس بل میں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی آئے گا اور میاں کو سزا دے گا اور اس کے بعد پھر وہ اس گھر میں رہے گا، اور پھر ان دونوں کی آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بل پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے نزدیک ہماری صوبائی اسمبلی ہو یا قومی ہو یا سینٹ ہو، ان کو سیاسی فیصلے اور سیاسی اندازے جو ہیں وہ کرنے کا حق ہے، وہ بھی شرعی حدود کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی ایسا سیاسی فیصلہ کرنے کی بھی یہ مجاز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، یہ اسلامی ریاست۔ ٹھیک ہے، جو فیصلے شرعی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، ماں باپ کے تعلقات، یہ معاملہ علماء کا ہے، ٹھیک ہے، اہل علم کا ہے۔ ملک میں بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے پارساں، بڑے بڑے اچھے عالم موجود ہیں۔ اگر کسی ایسے بل کی ضرورت تھی تو پہلے علماء کو کنسرن کیا جاتا، علماء کو بلایا جاتا، ان کی رائے کے مطابق چلو پاس اسمبلی کے لوگوں نے کرنا تھا یہی کرتے، لیکن اس طرح کرتے جس طرح علماء کرتے۔ بالکل ٹھیک، ہماری اسمبلی نہیں تھی جب عورتوں کو حقوق دیے اسلام نے، بالکل صحیح، یہ ممبر نہیں تھے، بالکل ٹھیک، کیا حیثیت تھی عورت کی؟ ہندوستان میں مرد کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی، بالکل بالکل، عرب میں اور مڈل ایسٹ میں بیچی جاتی تھی، شمالی علاقوں میں یہ بیچی جاتی تھی، یہ چھینی جاتی تھی، کیا حیثیت تھی؟ کوئی بھی حیثیت۔ عرب ایک بندے کی 10 شادیاں ہوتی تھیں، جب وہ مرتا تھا تو جب اونٹ اور زمینیں اور جائیداد اور پیسے بانٹتے تھے تو مائیں بھی بانٹ کر بیویاں بنا لیتے تھے، میراث میں تقسیم ہوتی تھی۔ عورت اور مرد کے تعلقات کس نے متعین کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے، اسلام نے، بے شک بے شک، اور قرآن نے ساری یہ تفصیل، ایک پوری صورت ہے سورۃ النساء، عورتوں کے حالات، صحیح، بالکل، عورتوں کی پوری صورت، عورتوں کی صورت جگہ جگہ دوسری صورتوں میں بھی ہے، لیکن سورہ نساء کا تو نام ہی عورتوں کی صورت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس کو پڑھ لینا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہلانا مسلمان چاہتے ہیں، بننا اہل مغرب چاہتے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں، خوشنودی یورپ کی اور ویسٹ کی چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام کریں کہ امریکہ خوش ہو، برطانیہ خوش ہو، یورپی یونین خوش ہو۔ اسلام کہتا ہے اس طرح کرو کہ اللہ راضی ہے،
اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ قرآن بتاتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو آپس میں طے کریں، سب سے صحیح۔ قریبی رشتوں کا آپس کا ہے، میاں بالکل ٹھیک۔ بیوی کے حقوق کا دھیان رکھے، بیوی میاں کے حقوق کا دھیان رکھے۔ اس سے بات بڑھتی ہے تو قرآن کہتے ہیں کہ ایک سال اس میاں کے خاندان سے لے لو، ایک بیوی کے خاندان سے لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بیوی کی بات سن کر اس کی وکالت کرے، وہ خامند کی بات سن کر، اور میوچولی وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ کس کس میں کتنا قصور ہے، وہ اس کی اصلاح کرے اور ان کا سمجھوتا کرا دے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے اس شک۔ پہ بھی نہیں ہوتا تو پھر طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق بالکل میں ٹھیک۔ کیا ہے کہ بیوی کی عزت میں بھی فرق نہ آئے، اس پر کوئی الزام نہ لگاؤ، اصل وجہ بتاؤ کہ ہماری آپس میں سوچ نہیں ملتی، طرز عمل نہیں ملتا، فکر نہیں ملتی، پھر اس کو ہر مہینے ایک طلاق دو، ایک مہینے ایک طلاق دو، دوسرے مہینے دوسری طلاق۔ ممکن ہے اس کے درمیان تمہیں خیال آ جائے تو اگر ایک مہینے طلاق دیے تو صرف صلح کی ضرورت ہے، نکاح کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، دو ہو گئی ہیں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ۔ صحیح۔ اگر نہیں گزارا تو پھر تیسری دے کر اچھی طرح سے رخصت کرو اسے، جو تحفے تحائف زیورات وغیرہ دیے ہیں وہ واپس نہ لو تو اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک۔ اور بالکل کچھ ٹھیک۔ وہ چاہتی ہے تو اسے دے دلا کے خوش کر کے راضی کر کے دو، یا وہ کوئی چیز ان میں سے خاوند کو خوشی سے واپس کرنا چاہتی ہے کہ اسے تو وہ بھی دے سکتی ہے، دے وہ لے لو، ضرور لے لو جو وہ مرضی سے دے۔ صحیح۔ تو اس طرح دو خاندانوں میں دشمنی نہ پڑے، چونکہ دو افراد میں اختلاف رائے تھا، اب انہوں نے راستے الگ کر لیے تو اس میں دشمنی کی یا جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو یہ الگ ہونا جو ہے یہ بھی خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس سے رنجش اور دشمنی نہ بنے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد کس بل کی ضرورت کوئی ہے؟ ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ جو ابھی جس طرح سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ نے بے شک بل نہیں پڑھا، لیکن جنہوں نے یہ سوال کیے ہیں ان کو جواب مل گئے ہیں۔ دیکھیے نا کہ اگر میاں بیوی کی وجہ سے اگر میاں تھانے جائے گا تو بات اعتمادی تو شروع ہو گئی، نہیں، پھر وہ اس کے ساتھ کیسے رہے گا؟ میاں جس دن تھانے گیا اس دن تھانے سے طلاق آئے گی۔ طلاق آئے گی۔ اور یہ کون یہ اس کا برداشت اتنا- کرے گا کہ پولیس والے اس کو پکڑ کر ڈنڈے ماریں اور بیوی کی شکایت، تو اس بیوی کو وہ پھر آ کر پیار سوال کرے ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے ان کو، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح؟ یورپ کی خوشی کے لیے اپنا گھر لٹا دیں گے، برباد کر دیں گے عورت کی۔ تو آپ دیکھتے نہیں، برباد ہو گئے، خاندان برباد ہو گئے یورپین بننے کے لیے کہ جی ہم بالکل انگریز لگ رہے ہیں، اور کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں، موت موسیٰ۔ موسیٰ کی چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا روشن خیال، ان کی روشنی کچھ زیادہ بھڑک گئی ہے۔ یہ جینا تو کفار کی طرح چاہتے ہیں، مرنا اسلام پر، یعنی عاقبت کے فائدے اسلام کے چاہتے ہیں، دنیا کی لذتیں کافروں جیسے چاہتے ہیں، بالکل تو صحیح میں ہے۔ تو یہ فضولیات پڑھا ہی نہیں کرتا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کے مرکز کے 2 وزیروں کو میں نے سنا ٹی وی پر، میں نے اکیلے نہیں سنا، ٹی وی پر، کہ انہیں کل شریف نہیں آتا جی ہاں، اور انہوں نے پڑھا اور غلط پڑھا، غلط پڑھا، بار بار غلط بار پڑھا۔ بار پڑھا، بار بار۔ اب جنہیں کل شریف بھی نہیں آتا وہ قوم کے نکاح، طلاق یا شرعی احکام کے کیا فیصلے کرے، کیا بل ہوگا؟ اگر مرکز میں ایسے درخشندہ ستارے ہیں تو صوبے میں کیا کیا لال بدخشاں پڑے ہوں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ تو شریعت میں ان کی مداخلت ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ اور اگر کرنا ہے، ضروری ہے، تو یہ اہل علم کو جمع کریں، علماء کو جمع کریں، ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، انہیں بھی اس میں اسمبلی میں بٹھا کر بات کریں، وہ ان کو رائے دیں، جو وہ رائے دیں اسے سنیں، سمجھیں، اس پر ان سے بحث کریں اور طے کر کے کریں۔ تو اہل علم کے کرنے کا کام ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مجھے مسئلے کا علم ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں، میرا حق نہیں ہے فتویٰ۔ جب میں مفتی نہیں ہوں میں کیوں فتویٰ دوں؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ آپ نے فتویٰ لینا ہے کسی مفتی سے، مفتی سے لیں، بالکل ٹھیک۔ انہیں کیا اس میں آ رہا ہے؟ جب انہیں کلمہ شریف نہیں آتا تو یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟
بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے اور بڑے لوگ ہونی اس کے چاہیے۔ حق میں بڑے بڑے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جنہیں میں آج تک بہت انٹلیکچوئل سمجھتا تھا، لیکن وہ جب گفتگو آج کل اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں انہوں نے زندگی کہاں پہ گزاری، بھائی کہاں ہم بسر بڑا کی۔ آدمی اسے سمجھتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ یورپین نظر آئے، یہ کوئی بڑائی کا معیار نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جس نے 2-3 MA کر لی ہوں یا PhD کر لی ہو، یہ کوئی پڑھائی کا معیار نہیں ہے۔ جس شعبے میں اس نے پڑھا ہے اس شعبے میں وہ قابل اعتبار ہے، ہر شعبے میں ہر نہیں۔ شعبے میں نہیں ہے، ہر شعبے میں آپ کسی PhD کو جسے ڈرائیونگ نہ آتی اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس کی کوئی سوال توہین ہی ہے؟ پیدا نہیں۔ کوئی توہین نہیں، نہیں، کوئی اسے توہین آتی ہے۔ نہیں، اس کو نہیں بھئی آتی۔ دین انہیں سیدھا کلمہ نہیں آتا، یہ دین کے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ بالکل یا صحیح۔ دین سیکھیں، پڑھیں اور پھر بات کریں۔ اور ان کے اس بل سے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے ہر مرد نے گھر جاتے ہوئے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوتا ہے اور وہ سیدھا اپنی بیگم کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بل ہے اور کیا کچھ ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے پھر سود کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس نظام سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور میل کر سکتے ہیں ہمیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال واسع پشاور سے، ان کا سوال سود کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سودی نظام سے مکمل طور پر چھٹکارا پانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومتی سطح پر؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے، کچھ ابہام پیدا ہوئے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں۔ ہم نے بات کی سود کے اوپر پچھلے کسی پروگرام کے اوپر، اور اس میں کچھ مجھے سوالات آئے۔ بینک جو پیسے دیتا ہے گھر خریدنے کے لیے، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ جو قسطوں پہ جو چیز ملتی ہے وہ سود نہیں ہے، لیکن قسطوں کے اوپر جو طے شدہ چیز ہے، طے شدہ رقم ہے، وہ اگر اتنی واپس کر دیتا ہے تو سود نہیں ہے، اگر اس کے اوپر بھی بڑھا کے اگر کی جاتی ہے تو وہ سود میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بینک کسی کو گھر لے کے دیتا ہے اور گھر کی پیمنٹ کرتا ہے اور اس کی قسطیں بن جاتی ہیں اور وہ قسطیں ایز اٹ از واپس دیتا ہے اسی معاہدے کے تحت، قسطوں میں لیٹ نہیں کرتا، قسطوں پہ مزید کوئی سود نہیں لگتا، تو کیا وہ سود کے زمرے میں آئے گا یا قسطوں کے زمرے میں؟ اگر بینک گھر خرید لے خود خرید لے، ٹھیک ہے، اور پھر جس بندے کو دے رہا ہے اسے قسطوں پر دے تو یہ سود نہیں ہوگا۔ اچھا، سود ہوتا ہے رقم پر بڑھوتری۔ ٹھیک ہے، اگر گھر ہم خود خریدتے ہیں، پیسے بینک سے لے کر دیتے ہیں، تو بینک نے ہمیں گھر نہیں دیا، بینک نے ہمیں روپے دیے اور وہ روپوں پر اضافہ لے گا، صحیح، وہ بالکل سود ٹھیک ہے، ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، گھر خریدا ہے میں نے خود، بینک سے میں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں نے گھر خریدنا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا 30 لاکھ کا گھر ہے، 30 لاکھ تو آپ کو دیں گے، ہم ہر مہینے یا ہر سال اتنا اضافہ لیں گے، ٹھیک تو ہے، وہ سود ہے۔ بینک اگر گھر خرید، جیسے گاڑیاں دیتا ہے بینک گاڑی اپنی طرف سے منگوا کے دیتا ہے، پیمنٹ گاڑی کی بینک کرتا ہے، بینک کو 10 لاکھ کی پڑتی ہے، وہ قسطوں پہ 12 لاکھ کی دیتا ہے، تو وہ ایک چیز دیتا ہے جو اس نے 10 میں خریدی 12 میں بیچ رہا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، جو آپ کو وہ چیز نہیں دیتا، صرف رقم دیتا ہے، اس پہ اضافہ لیتا ہے، وہ سود ہے۔ اگر وہ کوئی چیز دیتا ہے تو قسطوں پہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے اب اس نقد کی 10 لاکھ کی تھی، قسطوں پر اس پہ اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے چیز دی نا، اور اس کی قیمت پہلے طے ہو گئی کہ ہم اس کا 12 لاکھ لیں گے، آپ اس کی قسطیں بنا لیں، 2-2 لاکھ ہر سال دیں یا کوارٹرلی دیں یا جس طرح وہ، تو وہ جائز ہے۔ صحیح۔
یعنی ایک ہی بینک دو طرح سے اگر کام کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ گاڑی لے کے جس طرح سے خود پرچیز کر کے دے رہے ہیں وہ سود کے زمرے میں نہیں آ رہی، دوسری طرف جب وہ کسی مکان کے لیے پیسے دے رہا ہے تو وہ سود کے زمرے میں آ رہی ہے. کیونکہ مکان وہ نہیں دے رہے، وہ پیسے دے رہے ٹھیک ہیں. ہے، اگر وہ خرید لیتے ہیں مکان یا اگر وہ خرید لیں گاڑی کی طرح مکان بینک کا ہو ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو دے اور اس کی قیمت میں اضافہ کرے تو وہ قسطیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یا اپنی کوئی سوسائٹی اگر کوئی بینک لانچ کرتا ہے اور اس سوسائٹی کو سیل کرتا ہے تو وہ بھی قسطوں کے زمرے میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جی اصل اصول یہ ہے نا کہ جب آپ رقم دیتے ہیں اور اس پر اضافہ یا بڑھوتری لیتے ہیں تو وہ سود. آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو گاہک کے پاس اس میں گاہک کی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، گاہک کے پاس چوائس ہے کہ آپ کہتے ہیں میں یہ 12 لاکھ کی گاڑی دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی باہر سے مجھے 10 کی ملتی ہے، میرے پاس 10 لاکھ ہے، میں لے لوں. اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، 2 لاکھ ہیں، وہ 12 لاکھ کی خرید لیتے ہیں اور قسطوں میں پیسے دیتے ہیں. تو وہ اضافہ آپ نے اپنی چیز پر کیا، اس کی قیمت پر کیا، ٹھیک ہے، رقم پر نہیں کیا. صحیح. رقم پر اضافہ سود ہے. صحیح صحیح. چیز کی قیمت آپ کی، آپ نے خریدی، آپ کو مل گئی، اب آپ نے بیچنی ہے، قیمت آپ کی مرضی کی ہوگی. آپ نقد سستی دیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، مہنگی دیتے ہیں، تو یہ آپ کی یہ پسند ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز لے رہا. ٹھیک ہے. اگر وہ قسطیں لیٹ ہوتی ہیں اور ان پر پھر اضافہ لگتا ہے تو وہ سود ہو، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ان کا جو سوال ہے واسع پشاور سے کہ سودی نظام سے مکمل طور پر چھٹکارا پانے کے لیے حکومتی سطح پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومتی سطح پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. برخوردار ہم نے ایک دفعہ یہ موومنٹ چلائی تھی اور بڑے دور تک گئی تھی اور اس میں صدر مملکت بھی شامل ہوئے تھے اور وزرائے کرام مرکز کے بھی شامل ہوئے تھے اور بینک کے جو کرتا دھرتا ہیں انہیں بھی جمع کیا گیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ڈومیسٹک ہمارا سود ہے یہ ہم ایک ہفتے میں سارا چینج کر سکتے ہیں، بلا سودی کر سکتے ہیں. ایک ہفتے میں؟ ایک ہفتے میں جسٹ. اچھا. جو انٹرنیشنل ہے وہ تب ختم ہوگا جب ہم پچھلے سود ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر لے دے کے انہوں نے کہا چلو اچھا بلا سودی بھی شروع کرتے ہیں. یہ جو 7 پھر شروع ہوا. اچھا اچھا. پھر اس کے بعد افغانستان پہ روس چڑھ دوڑا، پھر وہ امریکہ آ گیا، پھر وہ حالات ادھر چلتے رہے. تو حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور اگر حکومت کرنا چاہے، یہ بھی میں نے مشورہ حکومت کو، میں نے یہ غلطی کی تھی، گناہ کیا تھا کہ لوگوں سے کہو وہ آپ سود کے پیسے لوگ آپ کو دے دیں گے، جتنا ملک پہ قرض ہے وہ ادا کر، سود ادا کر دو، ایسے بلا سودی کر دو. کیا بات. ایک سکیم آئی تھی قرض اتارو ملک سنوارو، یہ میرا گناہ تھا. اچھا. اور جب وہ پیسے آئے تو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس غار میں غرق ہو گئے. حالانکہ سکول کے بچوں نے جیب خرچہ بھی دیا تھا، بوڑھوں نے پینشن بھی دی تھی، بچیوں نے زیور بھی دیے تھے، لیکن پھر آج تک پتہ نہیں چلا کہ اسے کون کھا گیا. ایسی وہ تو ظاہر ہے اس میں لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، لیکن کو پتہ چلا آج تک کوئی پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بعد بات ہی آئی گئی ہوگی اور وہ ختم ہو گیا سلسلہ، سارا قصہ کہانی بن گیا. تو کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات ہے، بعض ہمارے ماہرین بڑا اعتراض، یہ بڑا لمبا بھائی لمبا، چلو آپ کی مان لیتے ہیں لمبا ہے تو یار شروع تو کرو. بالکل ٹھیک ہے. کبھی لمبا بھی ختم ہو جائے گا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو اگر آپ دیکھیں جاپان میں بلا سودی بینکاری شروع ہوگی. ان کی ریسرچ یہ ہے کہ سود سے چند لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور اکثریت کی جیبیں لٹتے ہیں. صحیح. ایسا نظام ہونا چاہیے کہ سب کو فائدہ ہو. اب انہوں نے بلا سودی اور شراکت کی بنیاد پر بینک جاپان میں اب اس وقت کام کر رہے ہیں، اور بھی 1-2 ملکوں میں فار ایسٹ میں کام کر رہے ہیں. مغرب میں یہ سوچا جا رہا ہے، یورپی یونین میں بھی اور امریکہ میں بھی، کہ کیوں نہ اسلام کی طرح فکس ٹیکس زکوٰۃ کی طرح لگایا جائے کہ جس کے پاس 1 سال اتنے پیسے ہوں گے فالتو وہ ان میں سے اتنے پیسے دے، اور یہ دوسرے ٹیکسز اور یہ سود کا نظام ختم کیا جائے. اس سے عام آدمی جو ہے وہ کنگال ہو رہا ہے اور چند خاندان جو ہیں وہ رئیس ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. وہاں یہ تحقیق ہو رہی ہے، وہاں اس پہ کام شروع ہو گیا. یہاں ہمیں وہ اس غار میں گھسنے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے جس میں وہ مدت سے گھسے ہو، جس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں. ہاں تو ہم اگر
لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ اللہ کے رسول کی خوشنودی کی طرف آ جائے تو کام سارے ہو سکتے ہیں، کیا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کرنے کے بعد اگر اسٹیٹ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں برخوردار دو باتیں ہیں. ایک تو اسٹیٹ کی انکم ہے، ٹھیک ہے. وہ انکم بنیادی طور پر اسلام نے صرف زکوٰۃ عشر نہیں ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات ہیں، قربانی کی کھالیں ہیں، بے شمار موقع پہ لوگ جو خیرات کی، یہ ساری چیزیں بیت المال میں جانی چاہیے. صحیح. تھوڑا بہت جو کوئی آپ اقربا کو یا کسی غریب کو مستحق کو دیتے ہیں. اور جب یہ جاتی تھی تو اس زمانے میں لوگ چاہتے تھے کہ میں کسی غریب کو زکوٰۃ دوں تو کوئی ملتا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تاریخ کا حصہ آپ کو یاد ہے. کوئی شک نہیں، کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں. بیت المال پہ پہلا حق قوم کا ہے، ملک کا ہے. حکمران اتنا لے سکتے ہیں جس سے ان کا گزارا ہو، جس طرح باقی شہری رہنے اس سٹینڈرڈ کا گزارا وہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. یہ نہیں کہ حکاموں کے کتوں کے پٹے بھی سونے کے ہوں اور انہیں صبح و شام گوشت ملے اور غریب کو دال بھی نہ ملے، یہ جائز نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اگر اخراجات میں توازن پیدا کیا جائے اور زکوٰۃ، صدقات اور یہ قربانی کی کھالیں اور یہ چیزیں جمع کی جائیں، عشر جمع کیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق قومی بجٹ سے یہ بڑھ جاتا ہے. چونکہ قومی بجٹ کے جب اخراجات افراد کے اور عہدوں کے اور عہدیداروں کے کم ہوتے ہیں تو وہ بہت نیچے آ جاتا ہے. اچھا. ہمارا زیادہ حصہ بجٹ کا جو ہے وہ عیاشی کا ہے. عیاشی کا ہے، بالکل ٹھیک. اس کا کوئی نام نہیں لیتا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے عیاشی کا. کیونکہ یہ تو ایک بندے کا ایڈمٹ کام کرتے ہیں نا. ڈھیلے کا نہیں، 20-20 لاکھ تنخواہ ہے، 2-2 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی ہے، 20-20 ڈرائیور ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو پروجیکٹس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں سے آدھا پیسہ تو ویسے بھائی ہی آدھا نہیں، زیادہ حصہ اس کا جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ کھا جاتی ہے، تنخواہوں کی مد میں، ٹی اے ڈی اے کی مد میں، ٹرانسپورٹ کی مد میں. جی ہاں، کام پہ تھوڑا خرچ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ توازن کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے. پھر ٹھیک ہے. ایک ٹیکس حکومت کو چاہیے کہ درآمد پہ جو بارڈر سے چیز اندر آتی ہے یا باہر جاتی ہے ایک دفعہ اس پہ ٹیکس لگا لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس سے بھی کام بڑھتا ہے تو وقتی طور پر جب تک وہ ضرورت ہے پبلک پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے جس سے وہ ضرورت پوری ہو. صحیح. جب وہ ضرورت ختم ہو جائے گی وہ ٹیکس معاف ہو جائے گا. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. یہاں ہوتا یہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 روپے گیلن پیٹرول ہوتا تھا. گیلن میں کوئی 4.5 لیٹر آتے تو 3 روپے ہوتا تھا. میرے پاس کار ہوتی تھی امریکن فورڈ کار، 8 سلنڈر V8 فورڈ اسے کہتے تھے. صحیح. وہ V ٹائپ کے اس کے سلنڈر ہوتے تھے. V8 فورڈ امریکن کار تھی تو اس کی 14 گیلن کی ٹینکی تھی، وہ 42 روپے میں بھر جاتی. تو میں نے پیٹرول، اس وقت پیٹرول پمپ بھی بجلی کے بہت کم ہوتے تھے، اس طرح ہینڈل سے گیڑتے تھے اور 1 گیلن بھر گیا وہ ادھر الٹا اور دوسرا گیڑنا شروع. اچھا. تو اس نے مجھے بل دیا تو اس پہ 4 روپے گیلن ریٹ تھا. تو میں نے کہا یار یہ 3 روپے کے 4 کر دیے. تو اس نے کہا جی ڈھاکہ میں فلڈ آیا، دریا پانی شہر کے اندر چلا گیا تو 1 روپیہ وہ ڈھاکہ کے لیے ٹیکس لگا ہے. صحیح. ایسٹ پاکستان میں. ٹھیک ہے. ڈھاکہ الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، وہ روپیہ ابھی تک وہ پیچھے نہیں ہے، نکالا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کے نہ ہو. صحیح، صحیح. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب جو کمی کی گئی ہے تیل کی قیمتوں میں تو عالمی مارکیٹ نے کمی کی ہے تو وہ کہ انہوں نے وہ روپیہ نہیں نکالا کہ وہ جو ڈھاکہ کے دام پر تھا وہ تو نکالا. وہ اگر نکالتے تو پھر تو یہ 30 روپے پہ آ جانا تھا. لیکن پھر بھی ان کی مہربانی، اگر یہ نہ بھی کرتے، اتنا بھی نہ کرتے تو ہم نے کیا کر لینا تھا. یہ بھی ان کی مہربانی تھی. تو اگر ضرورت پڑے، جنگ آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے، لیکن اتنا جتنا چاہیے، لمیٹڈ پیریڈ. اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ ٹیکس از خود معاف ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 03334955021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے.
questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یوسف ہیں پاک وطن سے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سالک جب اپنے شیخ سے مصافحہ کرتا ہے، اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے کہ سالک جب اپنے شیخ سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت میں وجدان آ جاتا ہے اور زمین پر گر کے تڑپنا شروع کر دیتا ہے. اس کی اس کیفیت کو کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں تو کوئی نہیں ہوتا ایسا. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، وہ تو میں نے دیکھا کہ یہاں نہیں ہوتا، لیکن جہاں ہوتا ہے تو پھر جو مصیبت ہماری نہیں ہے اس کے لیے ہم کیوں فکر کریں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جواب آ گیا میرا خیال. کوئی نہیں یار، یہ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں کو نفسیاتی طور پر اس طرح مروبی، یہ حقیقت کی دنیا کی باتیں نہیں ہیں. نہیں. نبی کریم سے جو مصافحہ کرتے تھے وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے تھے نا، اس لیے کہ انہیں تیار کر کے نہیں لے جایا جاتا تھا کہ وہاں پہ جا کے ایسے ہونا ہے. یعنی اگر یہ بے ہوش ہونا شرط ہوتی عقیدت کی تو سب سے زیادہ تو صحابہ کو لائے. کوئی شک نہیں، کوئی شک. جو صحابہ سے مسافر کرتے تھے وہ بھی بے ہوش نہیں ہوئے، جو تابعین تبع تابعین سے کرتے وہ بھی نہیں ہوئے. تو آج کیا مصیبت آ گئی ہے. بالکل صحیح. سائیکولوجیکلی یہ کوئی اپناٹزم ہوگا، پتہ ٹھیک ہے، نہیں بالکل ٹھیک. اسے سلسلہ یا شیخ یا وہ کہنا تو نہیں ہے. نہیں، تو مناسب یہ ایسے بندے کو تو آپ ماسٹر کہیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قذافی حسین لاہور سے. حضرت جی ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا مرشد کامل ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ کون کامل مرشد ہے جس کی رسائی بارگاہ ارے رسالت؟ میرے بھائی، کامل اللہ کی ذات ہے، کسی نے کیا کامل ہونا ہے. بندہ ہر وقت ہر جگہ محتاج ہے. کامل تو وہ ہوتا ہے جسے کسی کی ضرورت نہ رہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے. تو ہم اپنے طور سے کہہ دیتے ہیں، جیسے پڑھا لکھا کہتے ہیں، کامل کہہ دیتے ہیں. لیکن مرشد کی جانچ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جڑ کر آپ کے عقیدے اور کردار میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے تو چمٹے رہو. بے شک بے شک. نہیں آ رہی تو جان چھڑاؤ، کو اور بندہ تلاش کرو صحیح. جہاں یہ چیز ملے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اور یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. بالکل صحیح. غلام مصطفیٰ ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب، اب یہ بھی پیر صاحب کا ذکر ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر دل نہ چاہے تو نماز پڑھنے کو اگر دل نہ چاہے تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت جی یہ دل کا چاہنا کیا ہے، اور کیا واقعی دل نہ چاہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی؟ لعنت تو ایسے دل پر جو نماز نہ پڑھنا چاہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. میرے بھائی ایک اصول ہے، نماز فرض ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے 100 سال سے زیادہ عمریں دی ہیں اور جنہوں نے ساری عمر بلوغت سے لے کر 100 سال نماز پڑھی ہے، ان کو بھی ہر نماز کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. یہ عادت ثانیہ نہیں پڑتی. یہ بڑی عجیب بات ہے. صحیح. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. وقت دیکھنا پڑتا ہے، اٹھ کے وضو کے لیے جانا پڑتا ہے، نماز ادا کرنی، اہتمام کرنا پڑتا ہے. یہ ایسی اللہ کی شان ہے. یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کی عادت بنے. اللہ اکبر. کیا بات کیا تو بات. شاید دل تو پھر کسی کا بھی بستر سے نکلنے کو نہ نہیں چاہے. چاہتا. یہ دل کے چاہنے کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. حکم ہے. بالکل ٹھیک. آپ اللہ کے بندے ہو، اس بات کو مانتے ہو. اس نے آپ کو پیدا کیا، اس بات کو مانتے ہو. اس نے آپ کو ایک نطفے سے انسان بنا دیا. آپ کی باڈی میں 10 کھرب سیل ہے، ایک ایک سیل کو وہ پال رہا ہے. آپ کو اولادیں دی، نعمتیں دی، صحت دی، زندگی دی. تو آپ اس کا شکر اور اس کی اطاعت نہیں کرو گے. اگر اس کی اطاعت کرنے کو دل نہیں چاہتا تو ایسے دل کو پھینکو یار، غلاظت پہ، گندگی پہ، ڈھیر پہ پھینکو، سینے سے نکالو. بالکل ٹھیک. وہ بھی کیا دل ہے. اور بندہ مسلمان ہو
اور اس کا سجدے کو دل نہ چاہے تو پھر وہ تو ممکن نہیں۔ اسے پھر اسلام سے چمٹے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں نماز روزہ فرض ہی نہیں ہے، کافر پہ تو فرض نہیں ہے، اس سے کفر کا حساب ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ فضولیات ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی احمد حسن ضلع چکوال سے ان کا سوال ہے کہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے ایک بات بہت حیرت انگیز ہے کہ اولیاء اکرام کی حالات زندگی میں تو بہت سی واردات قلبی اور روحانی احوال ملتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی سوانے میں زیادہ تذکرہ فتوحات، عدل و انصاف اور انداز حکمرانی وغیرہ کا ہوتا ہے؟ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا کبھی روحانی تجربہ پڑھنے کو نہیں ملا۔ نہیں، آپ نے اس موضوع پہ شاید مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ بے شمار کرامات صحابہ کی ملتی ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت جو ہے ولی کی یا صحابی کی یا وہ ہے اتباع نبوت۔ ٹھیک ہے۔ جو طرز حیات حضور نے سکھایا، جو انداز جہاد حضور نے سکھایا، جو انداز تعلیم حضور نے سکھایا، جو انداز بود و باش حضور نے سکھایا، جو تعلقات اور رشتوں کا انداز سکھایا، وہ گھر میں ہوں، بیوی سے ہوں، والدین سے ہوں، رشتہ داروں سے ہوں، حکومت سے ہوں، بین الاقوامی ہوں، تو ان پر عمل کرنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو سب سے بڑی کرامت ہے وہی ظاہر ہوگی نا۔ صحیح۔ سب سے بڑے لوگوں سے سب سے بڑی کرامت ظاہر ہوگی۔ بے شک۔ اور یہ جو شعبدے ہیں ان کو کرامت کہنا غلط ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم شعبدوں کو کرامت کہتے کہتے ہیں۔ شعبدہ تو مسمرزم سے بھی ہو جاتا ہے، نظر بندی سے بھی ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی شعبدہ تو کمال نہیں ہوتا۔ شعبدہ باز تو آپ کو ملتے ہیں۔ میں 6ٹھی 7ویں میں پڑھتا تھا اور ہم سرگودا تھے، چھٹیاں ہوتی تھی سکول میں تو ہمارے ایک بزرگ سرگودا رہتے تھے، ہمارے لیے بڑی عیاشی ہوتی تھی کہ سرگودا چلے گئے، دیہاتی سا شہر تھا۔ تو وہاں گئے تو ان کے گھر کے سامنے ایک دن وہ آ گیا مداری سا تماشا کرنے والا، وہ بندر والا مداری نہیں، وہ ہم کون عامل تم کون معمول استاد۔ جی جی۔ تو وہ ہم دیکھتے رہے، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، تو اس نے ایک تماشا یہ بھی کیا کہ اس نے ایک چٹکی وہاں سے مٹی کی لی، ہتھیلی پہ رکھی، ہمارے سامنے ہاتھ بند کر دیا۔ پھر اس نے وہ تھوڑی دیر کچھ پڑھتا رہا اور جھولے سے ڈھونڈتا رہا تو ایک اجنی سی لکڑی نکالی، پھر کچھ پڑھ کے اس طرح اس نے ہاتھ کھولا تو اس وقت چاندی کے روپے ہوتے تھے برٹش عہد کے، وہ ان میں 2 پڑ ہوتے تھے، درمیان لکیر ہوتی تھی۔ اچھا۔ تو وہ 2 پڑ کا روپیہ اتنا بڑا چاندی کا، تو مجھے بڑا پہلا خیال آیا کہ یہ اتنا امیر آدمی ہے تو یہ پھٹے کپڑے پہن کر تماشے کیوں کر رہا ہے؟ خاک کی چٹکی سے روپیہ بنا، روپیہ اس وقت ملتا نہیں تھا، ہمیں پیسہ ملا کرتا تھا، سکول جاتے تھے اور دھیلے کی چیز لیتے تھے دکان سے، تفریح کے وقت دھیلا واپس کرو، چھٹی کے وقت لیں گے، اتنی مونگ پھلی ملتی۔ کیا بات ہے۔ تو قدرتی میرے ذہن میں یہ عجیب بات ہے، اتنا امیر آدمی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، خاک پہ لیٹا ہوا ہے اور یہ کر رہا ہے، تماشے کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اس نے اپنی وہ تماشا ختم ہوئے چادر بچھائی اور سوال کیا، پیسہ 2 پیسے۔ اس وقت پیسہ بڑی چیز ہوتا، یہ پیسہ 2 تو میں نے کہا یہ سارا جھوٹ تھا، یہ سچ ہوتا تو یہ پیسہ کیوں مانگتا؟ کیا بات ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ شعبدے ہوتے ہیں اور اشارہ جھوٹ ہوتا ہے، کرامات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی کرامت ہے اطاعت الہی، سب سے بڑی کرامت ہے اتباع پیغمبر، جس میں جتنا ہے وہ صاحب کرامت، صحابہ میں سب سے زیادہ۔ اسے آپ کرامت نہیں سمجھتے، اصل کرامت تو وہی ہے، بالکل صحیح۔ تو ضرورت کے وقت جن کرامات کا ظہور ہوتا رہا وہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کو سورج کے وقت ستارے کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ کیا آسمان سے غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ تو رہتے ہیں، رہتے تو وہی ہیں نا، رہتے تو وہی ہیں۔ صحابہ سورج کے سامنے تھے، سبحان اللہ، ستاروں کی طرح کم نظر آتے تھے۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں۔ خورشید نبوت تھا تو کم نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اصل کرامات تو انہی کے پاس ہیں۔ تو ویسے کرامات کو اگر آپ اس تاریخ اسلام سے صحابہ کی کرامات کو جمع کریں گے تو وہ بھی بے شمار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صرف اپنا انداز جو ہے پڑھنے کا
یا سوچنے کا سوچنے وہ کا تھوڑا بھی بدلنا مختلف. پڑے گا. آپ وہی نہیں چیزیں دیکھ اصل رہے ہیں. ہمارے ہاں نقص ہو گیا کہ ہم شعبدے کو کرامت شعبدے کو سمجھنے کرامت لگ سمجھتے گئے ہیں. ہیں. تو شعبدہ وہاں تو نہیں ہے نا, بنیادی غلطی یہاں پر یہاں پر ہے. ہم یہ جتنے لوگوں نے کرامات اولیاء پہ کتابیں لکھی ہیں یہ غیر صوفی ہیں. صحیح بالکل. اور اگر کسی صوفی نے لکھی ہے تو آپ کشف المعجوب پڑھیں, اس میں ایسی خرافات نہیں ہوں گی. جی ہاں صوفی کی لکھی ہوئی لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی بالکل صحیح. تو جو غیر صوفیوں نے لکھی ہیں اس نے کسی نے چھینک ماری تو اس نے لکھ دیا جی لوگ چھینکتے ہیں تم کو سر جھٹکتا ہے, حضرت چھینکتے تھے تو سر نہیں جھٹکتا, کرامت ہو گئی. کیا بالکل تماشا ٹھیک ہے, ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی کرامتیں بن وہ نہیں گئی. حضرت نے پھونک ماری تو ادھر سے وہ غائب ہو گیا اور وہ آ گیا. سارے یہ تماشے ہیں. اور بیشتر پیرانمی پرند مریدامی پرانند, پیر نہیں اڑتے مرید اڑائے پھرتے ہیں. مرید وہی والی بات ہے وہ کہ پہلے پیر سے کو جن باتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا وہ نیچے کرامت بنی ہوئی ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. مریدوں میں سب سے بڑی کرامت ہے انسان کے لیے اس کا تعلق اللہ سے, اللہ کے رسول سے. سبحان اللہ, اتنا ہو جائے کہ وہ اطاعت میں چل جائے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. بے شک صحابہ میں دیکھو ہر جگہ وہی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو ویسے بے شمار گزر رہے تھے صحرا سے, 3-4 صحابہ تھے, چند افراد تھے, مجھے صحیح گنتی یاد نہیں, 4 تھے 5 تھے. خانہ بدوشوں کی جھونپڑی تھی. انہوں نے دیکھا کوئی نیک لوگ ہیں, بڑے منور چہرے ہیں, تو وہ بھاگتے آئے. انہوں نے کہا ہمارے ایک بندے کو سانپ نے ڈس لیا اور ہم ہر ہربہ جڑی بوٹی استعمال کر چکے ہیں, اسے فاقہ نہیں ہو رہا, کچھ آپ سے ہو سکے تو اس کا علاج کر دیجیے. اور تشریف لے گئے. ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے پھونک ماری. صحیح. وہ تندرست ہو گیا. سبحان اللہ. اب ان کے پاس بھی بڑے علاج تھے اور ٹوٹکے تھے. خانہ بدوشوں کا روز کا سابقہ ہوتا ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا یار بڑے کمال کے لوگ ہیں. تو انہوں نے 20 بکریاں انہیں دیں شرینی میں. صحیح. کہ ہمارا مریض آپ نے ٹھیک کر دیا. تو انہوں نے کہا یار یہ لینا جائز ہے کہ نہیں. تو ایک نے کہا کہ لے لو, لے کے چلتے ہیں حضور کی خدمت میں, وہاں پوچھ لیں گے, جائز ہوں گی تو کھا جائیں گے, نہیں جائز ہوں گی تو آ کے واپس کر جائیں گے, پتہ تو ہے. صحیح بالکل ٹھیک. وہ لے لیا. وہاں لے کے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ ہم 20 بکریاں لائے ہیں, واقعہ یہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ دل میں بات آ گئی. جب انہوں نے کہا تو میرے دل میں بات آئی, مجھے اور تو آتا کچھ نہیں تھا, میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, ٹھیک ہو گیا. تو آپ مسکرائے اور فرمایا ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو. صحیح بالکل ٹھیک. بالکل یہ تقسیم کر لو آپس پہ اور میرا حصہ بھی نکالو. صحیح. تو یہاں سے پھر وہاں ثابت کیا ہے کہ جو کسی کو دم یا تعویذ دے کے مرض ٹھیک کیا جاتا ہے اس کی اجرت لینا جائز ہے. اگر کوئی نہیں لیتا تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے, لیکن اگر وہ لے تو علاج کی اجرت ہے, کلام کی نہیں ہے, اجرت لینا جائز. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. کیا آپ یہ کرامت نہیں ہے؟ بہت بڑی. اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. بالکل صحیح. بلکہ تعوین کے ملتے ہیں. وہ تابعی تھے جو دجلہ کے کنارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پار جانا ہے اور میرے لشکر نے بھی جانا ہے اور تم بھی بکھرے ہوئے ہو, رستہ دے دو. رستہ دے دو. اور سارے لشکر کو اونٹوں گھوڑوں سمیت اس میں ڈال دیا. دریا کا پانی کناروں سے باہر نکل رہا تھا. اب وہ پار کنارے پر جا کر پوچھا, کوئی سب سلامت آ گئے, تو ایک نے شکایت کی کہ میرا وہ اونٹنی کا دودھ دونے کا پیالہ ساتھ بندھا ہوا تھا وہ گر گیا. ایک لہر آئی اور پیالہ باہر آ گیا. کیا بات, کیا بات. یہ تو تابعین کی کرامات بھی اس طرح کی ہیں. وہ ایرانی وہ بھاگ رہے تھے اور کہتے تھے دیواں آمدن دیواں آمدن, کوئی جن آ گئے, بغیر لڑے بھاگ رہے تھے. تو یار کرامات تو بے شمار ہیں. یہ کرامات نہیں ہے کہ 30,000 صحابہ تھے, 3 لاکھ رومی تھے, کشتوں کے پشتے لگا دی اور شکست رومیوں کو ہوئی. بے شک بے شک. 30,000 نے 3 لاکھ کاٹ کے رکھ دیا. بے شک. اسے کوئی کرامت نہیں سمجھتا.
शोभदाबाजी को शोभदाबाजी करामत का नाम को दिया हुआ है करामत, और इसीलिए बुनियादी गलती यहाँ बुनियादी है। गलती हो रही है। हजरत जी वही हुआ कि अभी बड़ा मज़ा आ रहा था प्रोग्राम में, लेकिन वक्त आपने इख्तिताम को पहुँच गया। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 0333495501, और इसी तरह से हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद है, questions@almurshid.tv। आपका कोई भी सवाल हो हमें भेजिए, हम हज़रत जी से रहनुमाई लेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लाए